پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ میری عمر ابھی 29 سال ہے۔ آپ دعا فرما دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیں۔ بہرحال بیماری تکلیف میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر بیماری تکلیف میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مولانا سعید پالم پور رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی دعا پڑھتا ہوں، ہاں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ترمذی شریف میں ایک عنوان آتا ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، بیماری پر کیا ثواب ملے گا۔ ان عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے، اور آگے پھر حدیث شریف ذکر کی ہے، آگے حدیث شریف ذکر کی ہے، لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بیماری تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو وہ بیماری پھر بیماری کی صورت رہ جاتی ہے، اور اس کا اندر جو ہے بیماری یہ خول بن جاتی ہے، اور اس خول کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس آنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، کہیں آپ کے پاس حاضر ہونا کم نہ ہو جائے، کہیں آپ کے پاس حاضر ہونا کم نہ ہو جائے، اس سے ڈر لگتا ہے، اور اس وجہ سے کاروباری مصروفیت نہیں بڑھاتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ضرورت میں پھنسنے نہیں دیتے۔ میں کیا کروں، اسی طرح جاری رکھوں، پر ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کا اپنے حق حلال کی روزی کمانا کرتا رہتا ہوں، یہ بھی دین ہے، دین یا الگ نہیں ہے دین سے۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ کاروبار رزاق نہیں ہے بھائی، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کاروبار اگر رزاق ہوتا تو کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہوتا ہے۔ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں لاہور شہر کے درمیان میں رہتا ہوں، اپنے کاروبار کرنے والے بھائی، ان کی مشکلات کا بھی مجھے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا ہے، اللہ ہمارے سے پھر ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ۔ ہاں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔
مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے رہنا۔ لیکن یہ نفع ان آنکھوں سے نہیں، یہ جنت کی آنکھوں سے نظر آئے گا آپ کو، ہاں یہ آخرت کی آنکھوں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، بس صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، آگے بیماری تکلیف کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، بس کوئی بے صبری عقل نہ نکلے آگے، یہاں کوئی اگر کوئی ہم جیسے کمزور ہوں، کوئی نکل بھی جائے، بعد میں جیسے طبیعت سنبھلے اللہ سے معافی مانگنے کہ یا اللہ اسی یہ بول نامناسب نکل گیا ہے، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو بہرحال اللہ وہ خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ شروع میں امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے۔ تو بھائی جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نہ، ہاں بس کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، وہ ہے گھاٹے کی چیز، ہاں وہ ہے گھاٹا اگنا۔ ہاں باقی تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، کاروبار میں بھی حالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ کمیٹی والوں نے مؤذن سے بطور امام تعینات کر دیا ہے، دوسری مسجد میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، درس و مسائل کی تیاری اور قرآن کریم سنانا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت پریشان ہوں۔ بھائی جتنی ہمت ہو اتنا کر لیں، آگنا ہے، ہاں پریشان جگہ چھوڑنے کا جی کرتا ہے، اصلاح اور دعا کا طالب، اپنے اندر امامت کی اہلیت کے بارے میں پریشان ہوں۔ بہرحال دیکھ لو، اگر امامت کے بارے میں اگر مشکل ہو یا کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ذرا آپ عذر پیش کرتے ہیں، کیا کریں۔ حالت ایسی ہے کہ امام بننا، امامہ کرانا مشکل ہے، اس میں کوئی صحیح لحاظ سے کوئی عذر ہے تو پھر آپ عذر پیش کرتے ہیں، صاف کہہ دیں، جہاں پہلے کام کر رہے ہیں بس وہاں کرتے رہیں۔
اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹی اس کی نیک اور لمبی عمر کی دعا فرمائے۔ اور یہ چند نام ہیں، ان میں سے کوئی بتلا دیں۔ پہلا کون سا؟ عافیہ، عافیہ رکھ لیں، چلو عافیہ، عافیہ۔ لمبی عمر کی دعا کرے، مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے۔ تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ الحمدللہ۔ بعض بے دین قسم کے لوگ، دین سے بے خبر لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ ایک ہمارے بھائی زنان تھے، وفات پا گئے، بیچارے درویش تھے، مجھے وہاں مدنی میں کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے ہیں، کہتے میری ہمشیرہ ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، اب ان کے خاوند کہہ رہے ہیں اگر تیسری بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ کتنی غلط بات ہے۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ مسلمان اہل اسلام کی سوچ ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے۔ باقی اللہ سے مانگتے رہیں، بیٹا ہی مانگیں، بیٹی مانگیں، تو ان کی ہر نعمت ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا محتاج ہیں۔ ہمارے بھائی میرے بیٹے ان کے 3 بیٹے تھے، اب وہ ان کی گھر والی وہ خود بھی بس ان کی چاہتی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر ابھی بیٹی عطا کر دی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں گھر میں گیا، وہاں پر ایک بچے کو بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے، میں نے دیکھ کر پوچھا بھائی یہ اللہ نے بچی دی ہے؟ آپ کو بچی؟ کہا نہیں، بیٹا ہی دیا اللہ نے۔ یہ تو ہم نے اپنا دل بہلانے کے لیے اسی کو بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے۔ ان کے وہ 3 یا 4 بیٹے ہی بیٹے تھے، تو وہ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے۔ تو بھائی بیٹا بیٹی یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، الحمدللہ۔ گھر پر معمولی بات پر مرد غصہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا فرمائے ہیں۔ ہاں بھائی گھر والے ہیں، دیکھو حدیث میں آتا ہے خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو جانا، اور وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے بہترین ہو جانا۔ تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس گھروں میں کچھ مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامند کے لیے، کبھی خامند کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے۔ دونوں کے مزاج موافق ہوں پھر تو جنت ہے، اگر الحمدللہ پھر تو یہیں سے تو بہرحال یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں۔ ہمارے ایک بھائی مجھے خود بتلایا، کہنے لگا میں نے ہر شاہ کی محبوب رحمۃ اللہ علیہ وسلم خط لکھا، میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ تو فرمائے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گیا۔ الحمدللہ اللہ نے
ان کے ان کی ترقی، درجات کی ترقی اپنی گھر والی کی باتیں برداشت کرنے میں رکھی دیا۔ میں روز معمول کے مطابق دکان پر جاتا ہوں، محنت بہت کرتا ہوں، مگر جو کچھ کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، جو کچھ کماتا ہوں سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی اتنی محنت کے بعد ہاتھ نہیں آیا۔ گھر والے بھی کچھ مانگتے ہیں تو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آسانی کے لیے دعا فرما دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھو آپ کو محنت پر اجر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے رکھا کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہرحال آپ کا اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا، بازار میں جانا، دکان میں جانا، یا جو بھی وسیلہ ہو وہ اختیار کرنا، یہ سارے قدم جنت قدم ہے الحمدللہ۔ اور پھر میں نے رکھا نا کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں، آ گئے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، لیکن میں نے رکھا جو نقصان والی گھڑی ہے نا یہ بھی آخرت کے نفع سے بھری ہوئی انشاءاللہ ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی۔ تو بہرحال رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ انشاءاللہ اللہ برکتوں سے نوازے۔ باقی مزید رزق میں برکت کے لیے میرے حضرت سے پوچھتے ہیں تو فرماتے یا باسطو پڑھ لیا کریں۔ ایک ہمارے اور بزرگ فرمانے لگے یا لطیف یا رزاق کو پڑھ لیا کریں۔ تو میں کبھی تینوں اسماء بتلا دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک اسم پڑھ لینا، برکت ہی برکت ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز۔ کمزور قوت ارادی کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ کمزور قوت ارادی کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ کتنے ہی معمولات ہیں جن کی نیت کرتا ہوں مگر عین وقت پر سستی کی وجہ سے، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں، غفلت سے چھوڑ دیتا ہوں۔ کمزور قوت ارادی اس کی جڑ ہے، اس کا علاج بتلائیں۔ بھائی ہمت سے کام لیں۔ اصل ہے کام کی اہمیت، کام کی عظمت، جس کام کی عظمت دل میں ہو اس کام کے لیے اگنے ہمت کو لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایک صاحب پوچھنے لگے دعا کریں مجھے نماز مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، مسجد میں نماز پڑھنے کی۔ حضرت فرمانے لگا دعا تو کرتا ہوں لیکن تم بھی تو کچھ ہمت کرو یا یہاں سے مسجد کے دروازے پر جاؤ،
ٹوٹیوں ہے مسجد میں داخل ہو ٹوٹیوں پر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر آپ مسجد میں صف میں کھڑے ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو نماز کی ہمت ہوتی کہ نہیں ہوتی آگے، خود بھی تو قدم اٹھائیں نا۔ ہاں اللہ، تو بہرحال ہے یہ کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ ہے، آ جاتے ہیں طبیعت پر مختلف احوالات رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا، بچوں کو موبائل فون سے دور رکھا، گھر میں تعلیم بھی کرتے رہے ہیں، مگر بچے بڑے ہو کر انہی چیزوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ بڑا بچہ حافظ ہے مگر کہنے کے باوجود دہراتا نہیں، پڑھنے کے لیے لیپ ٹاپ دینا پڑا ہے مگر پڑھائی کم کرتا ہے، ویڈیو گیمز اور یوٹیوب پہ یہ وقت ضائع کرتا ہے۔ بہت نصیحت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دیکھو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ضرورت، ضرورت کا لفظ سنا ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے تو ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب یہ موبائل فون وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سب یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اگر ان کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، خبر گیری کے لیے استعمال کیا جائے، اطلاع کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کیا جائے تو پھر یہ نفع کی چیز ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر یہی چیز نقصان کے لیے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے بس یہ بچوں کو ترغیب دی جائے، ان کو تلقین کرتے رہیں، ان کو ہیں بچے ہیں، ان کے اوپر کبھی کبھی گھڑی آتی ہی اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی میں، لیکن بس آپ نے تلقین جاری رکھنی ہے، کہنا سننا اپنا جو ہے وہ جاری رہے الحمدللہ۔ فوتاً تھوڑی بہت تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ نرمی سے کہنا سننا جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ، والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ان طلباء سے بھی کر دیتا ہوں، بھائی اپنی حاضری خود لگاؤ، والدین آپ بھی کہاں تک دیکھ بھال کریں گے، نگرانی کریں گے، آگے اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے؟ اپنی حاضری خود لگاؤ، اور اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ بہرحال بچے ہیں، بس ان کو نرمی سے کہنا سننا رہے الحمدللہ۔ بچے حافظ ہیں، ان کو بھی ذرا آپ تلقین کرتے رہے، چلو بیٹا آپ ہے پڑھ لیا ہے، قرآن پاک سے تعلق رکھیں الحمدللہ، رمضان میں ہو سکے سنانے کی کوشش کریں الحمدللہ۔ کبھی کبھی تھوڑی بہت یہ مجالس ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، ان میں بھی لیا کریں، دین کی بات سننے سنانے سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔
سنت کے طریقے پر عمل کرنے کے وقت سنت کی نیت کرنا ضروری ہے، یا بغیر نیت کے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا وضو میں سنت پر عمل کرنا بغیر نیت کے، جب انسان بولے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال دیکھو مثلا وضو ہے، وضو ہدایہ میں لکھا ہے وضو میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وضو سے طہارت کا حاصل ہونا، پاکی کا حاصل ہونا، اور ایک ہے ثواب کا ملنا۔ اگر بغیر نیت کے آپ نے وضو کیا تو پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، نیت ہے تو ہم بس وہ ہو جاتی ہے، تو نیت ہوتی ہے الحمدللہ۔ بس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے الحمدللہ، ایک نیت۔ ہاں تو بہرحال اگر بغیر نیت کے، اگر ہم بغیر نیت کے ویسے کوئی جیسے نیت نہ ہو، ویسے ہاتھ منہ دھونے کی نیت ہو بس اس نیت، تو پھر اس میں ثواب نہیں آتا ہے۔ ثواب تب ملے گا جب آپ نیت کریں گے یاد میں۔ کتنا وقت ہو گیا؟ حفظ کی کلاس میں ایک وقت زبردست پڑھائی ہوتی ہے، اگلی بار سستی بہت ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی یہ جو سستی ہے یہ بھی سستانے کے لیے ہے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ ہاں بھائی گاڑی ہے نا، گاڑی ہمیشہ کوئی 120 میل کی رفتار پر نہیں چلتی، کبھی 80 پر بھی آتی ہے، 60 پر بھی آتی ہے، 40 پر بھی آتی ہے، بس چلتی رہے گاڑی الحمدللہ۔ ہاں یہ طبیعت میں آخر انسان ہے، اس میں کبھی جوش ہوتا ہے، کبھی کوئی تھوڑا بہت ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ۔ ہاں کبھی طبیعت آرام کا تقاضا ہو، آرام کر لیے کچھ دیر پر، پھر صبح پھر لگے اپنے کام میں الحمدللہ۔ دانتوں میں سے خون آتا ہے، بار بار کولی کرنی پڑتی ہے، دعا فرما دیں، روزے میں کیا کروں؟ ہاں بس یہی ہے کہ ذرا خیال رکھا جائے اس میں، خیال بس یہ ہے کہ خون ہے کہ حلق میں نہ جائے، اگر حلق میں چلا جائے پھر ذرا کچھ میرا مسئلہ ذرا معلوم کر لینا۔ اور بظاہر یہ کتاب میں جو لکھا ہوا کہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ مزید ذرا پوچھ بھی لینا اگر حلق میں چلا جائے خون۔ رمضان سے 3 دن قبل گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، 2 دن بعد بیٹی اور ماں میری اہلیہ دونوں اللہ میاں کو پیاری ہو گئیں، اللہ پاک علی کی رحمت فرمائے۔ بچے چھوٹے ہیں، دل کی حالت سنبھل نہیں رہی۔ بھائی آپ کا دل جو ہے نا بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے الحمدللہ۔ ہاں حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں نا۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں ان پر یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد اور مرکز ہوتے ہیں، تو گھبرائے نہیں۔ بس آج بھی میں صبح میرا کر رہا تھا، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آنا، چاہے ہماری کتاب ہے شرح قائد، اس میں جملہ لکھا ہو والمقتول میت باجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے بہانہ بن جاتا ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب میں بھی ہسپتال میں تھا یعنی سال میں یہ رمضان میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. بہرحال بائی پاس کا آپریشن ہوا. میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ کمرے میں تھے. ان کا وقت پورا ہو گیا, بلاوا آ گیا. میری اللہ نے زندگی لکھی تھی, اللہ نے شفا کا بہانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور بس وہ بیٹی ہے, گھر والی ہے یہ تو یعنی ولا کے دوران موت ہے, یہ بھی شہادت کی موت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ گئی الحمدللہ کے رحمت سے الحمدللہ. اور اللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے. بس جب ان کی یاد آ جائے بس انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا معنی اور مفہوم سوچ کر پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, لام تملیغ ہے, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. اور آگے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ انا الیہ راجعون, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس میں اللہ نے تسلی دی ہے کہ آپ پہلے جا چکے ہیں, ہم بھی پیچھے پیچھے آنے والے ہیں الحمدللہ. ہاں اسی طرف لوٹنے والے ہیں. یا اللہ. اللہ تعالیٰ والدین کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. سب کو اللہ نصیب فرمائے. بس بھائی نماز کا وقت ہے, یہ پرچیاں پھر اپنے پاس رکھ لیں. ہاں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو دوبارہ انشاءاللہ. اللہ